سب مل کے سفر کی دعا پڑھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. الحمدللہ تمام طرح کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، سمندروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ہر چیز کو پیدا کیا. تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور سب سے بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اللہ کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. محترم سامعین، آج کی جو ہماری طائف کے مقدس مقامات کی زیارت ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب بہن بھائیوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے بتاؤں. امید ہے کہ اب سب لوگ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنیں گے، اور امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. محترم سامعین، آج ہم جس پیارے شہر مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، یہ شہر مکہ کوئی عام شہر نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کا ایک مقدس ترین شہر ہے. یہ روئے زمین کا وہ افضل و واحد شہر ہے کہ جس کی قسمیں رب کائنات نے قرآن کے اندر کھائی ہیں، اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ مجھے اس امن والی سرزمین کی قسم ہے. یہ وہ شہر عظیم ہے کہ جس کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، جس میں اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جس میں کائنات کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو اللہ رب العزت نے بھیج کر قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند فرمایا ہے. آپ اللہ کے آخری نبی رسول ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی آمد سے پہلا جو زمانہ ہے جسے زمانہ جاہلیت کہا گیا، جو بہت ساری رسموں کے اندر، رواجوں کے اندر گھیرا ہوا ایک زمانہ ہے. یہاں ایک رسم تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا شہر میں، سرداروں کے بچے، مالدار جو امیر تھے، ان کے بچے، کرائے کی دائیاں خریدی جاتی، انہیں دیہات کی طرف بھیجا جاتا. کرائے کی دائیاں دودھ بھی پلاتی، پرورش کرتی، دیہات میں اچھی اور بہترین پرورش سمجھنے کے لیے انہیں بھیجا جاتا. اسی رسم کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا. ہوا کچھ اس طرح کہ طائف سے بھی 70 سے 80 کلومیٹر آگے ایک علاقہ تھا، وہاں پانی کے ایک چشمے کی وجہ سے ایک قبیلہ آباد تھا جسے بنی سعد کہتے ہیں. اس قبیلے کی عورتوں کا یہ پیشہ تھا کہ وہ ہر سال یا ہر 2 سال بعد، ہر 6 ماہ بعد وہ شہروں کی طرف جاتی اور مختلف لوگوں کے بچے، سرداروں کے بچے اٹھا کے لاتی، ان کو دودھ پلاتی، اس کی اجرت لیتی. اسی نیت سے بنی سعد اس قبیلے کی 6 یا 7 عورتیں جو ہیں وہ مکہ کی طرف چلتی ہیں، رخ کرتی ہیں، اس نیت سے کہ مکہ ایک تجارت کا مرکز ہے، یہاں بڑے بڑے سردار آباد ہیں، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. یہاں چلتی ہیں اور یہاں ستاروں کے بچے لے کر آتی ہیں. اسی نیت سے چلی ہیں. اب 6 دائیاں جو ہیں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، مگر ایک دائی ہے، دائی حلیمہ سعدیہ، جس کا نام امت مسلمہ کا بچہ بچہ قیامت تک جانتا رہے گا اور جانتا ہے. وہ اس لیے کہ اس ماں نے بہت بڑی قربانی دی تھی جو دوسری دائیاں نہ دے سکی.
दाई हलीमा सादिया जो है इन सब दाइयों में से गरीब है और इसकी ऊँटनी बड़ी कमजोर है और जब कबीले से निकलती है इकट्ठे निकलती हैं, मगर दूसरी दाइयों की सेहतमंद ऊँटनियां थी वो आगे निकल गई। जब दाई हलीमा ने आवाज दी मुझे साथ मिला लो, कहने लगी हलीमा तेरी ऊँटनी कमजोर है, अगर तुझे साथ मिलाती रही तो मक्का बहुत दूर है, हम पीछे रह जाएंगे, तुम हमारे पीछे आ जाओ, तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ है। दाई हलीमा का शोहर भी साथ था और दूसरी दाइयां आगे निकल गई। अब मक्का में पहले पहुंचने वाली दाइयों ने क्या किया, सारे सरदारों के घरों में चक्कर लगाया, बड़े बड़े सरदारों के अमीर लोगों के बच्चे उठा लिए। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा के पास तशरीफ आती और देखती, आपकी वालिदा मुहतरमा से जब बात करती पता चलता कि ये बच्चा यतीम है, इनके वालिद दुनिया पे नहीं है, आपको यतीम समझ के छोड़ जाती, बल्कि यूं कहें कि मेरे रब ने पसंद ही न किया अपने प्यारे महबूब को इनके हवाले करना। मेरे रब ने ये दाई हलीमा का मुकद्दर लिखा हुआ था कि ये दाई हलीमा के हिस्से में आना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर ये दाइयां दूसरे बच्चे उठा के जब इस शहर से बाहर निकली तो दाई हलीमा उस वक्त शहर में दाखिल हो रही हैं और जब इनकी गोद में सरदारों के बच्चे देखे, औरत थी, थोड़ा दिल में आया है काश मेरी ऊँटनी सेहतमंद होती, मैं भी इनके साथ होती आज। एक दाई ने आवाज दी हलीमा अब्दुल मतलब के घर में एक बच्चा है, जाओ वो ले लो गोद में, है तो यतीम, शायद उसकी कुछ उजरत मिल जाए तुझे। दाई हलीमा ने अपने शोहर को मक्का में बाहर ही खड़ा किया, ऊँटनी इनके हवाले की और मक्का के अंदर चक्कर लगाते लगाते अब्दुल मतलब का घर पूछते पूछते आपके घर पहुंची। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा से जब बात की पता चला यतीम है, कहने लगी ये बच्चा मुझे दे दिया जाए। तो आपकी वालिदा मुहतरमा फरमाने लगी पहले भी दाइयां आई हैं, शायद यतीम देखकर चली जाती हैं। जब बात तय हो गई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले कर दिया गया दाई हलीमा के। अब दाई हलीमा का नसीब देखें, ये गरीब औरत अपने कबीले में कमजोर ऊँटनी वाली, इसका कैसा नसीब ज्यादा है। दाई हलीमा सादिया खुद फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने उठाया, गर्मी की शिद्दत का आलम और ये तपते पहाड़, यहाँ की गर्मी हम समझते हैं आज भी कि कितनी ज्यादा होती है। और भाई हलीमा फरमाती है बादल के टुकड़ों ने मेरे ऊपर साया किया, सुभान अल्लाह। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, अपनी ऊँटनी पे सवार हुई। जो दाइयां दूर निकल चुकी थी, दाई हलीमा जब ऊँटनी लेकर उनकी तरफ रुख करने लगी, ताइफ की तरफ, बनी साद की तरफ, तो ये ऊँटनी को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी तेजी से चली कि दूसरी ऊँटनियों को क्रॉस करने लगी। जब तो दूसरी दाइयों ने पूछा हलीमा क्या ऊँटनी बदल ली है? फरमाया नहीं, आज सवार बदल दिया है। सुभान अल्लाह। और सवार कौन है? कायनात का ताजदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आमना के लाल सवार है, कायनात के ताजदार, और बादलों के टुकड़े साया कर रहे हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा सादिया अपनी ऊँटनी पर लेकर अपने कबीले में इन दाइयों से पहले पहुंची थी। सुभान अल्लाह। और दाई हलीमा कितनी गरीब थी, इतनी गरीब है मुफस्सिरीन ने लिखा है उस वक्त सिर्फ 4 बकरियां थी इसके घर में, कमजोर सा घर है, सिर्फ 4 बकरियां हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है इस माँ का। लेकिन फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मेरे घर में बरकतें होने लगी। सुभान अल्लाह। वो कैसी बरकतें होगी जिसमें आमना का लाल होगा, इमामुल अंबिया कायनात के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में हूँ वो क्यों न रहमतों बरकतों का मरकज बन जाए। और फिर दाई हलीमा 4 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करती है और 4 बकरियों की मालिक दाई हलीमा सादिया 400 बकरियों की मालिक बन जाती है। सुभान अल्लाह। इन बकरियों में इतनी बरकत होती है कि 4 साल में ये तादाद 400 तक पहुंच गई। और दाई हलीमा सादिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कर छोड़कर गई थी? 2 वाक़यात के डर की वजह से आपको छोड़ गई। पहला वाक़या क्या हुआ जिससे दाई हलीमा डरी थी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे थे, दाई हलीमा सादिया करीब काम करने गए और दाई हलीमा का शौहर दूर कुछ काम में मसरूफ है और 2 यहूदी उलमा गुजरे आपके कबीले के करीब से। अब यहूदियों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो गौर से देखने लगे और खड़े हो गए
دیر دیکھتے رہے، آپ کی مبارک آنکھوں کو دیکھتے رہے، کیونکہ آپ کی مبارک آنکھیں ایسی تھی. یہودیوں کے پاس جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی آنکھیں جو سفید حصہ ہے ایسا سفید ہوگا کہ کائنات میں ایسی سفیدی کہیں نہ ہوگی، اور سیاہ حصہ ایسا سیاہ ہوگا کہ کائنات میں ایسی سیاہی کہیں نہ ہوگی. یہ آخری نبی کی نشانی ان کے پاس تھی اور وہ اسی چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. مگر ان کے پاس ایک اور نشانی بھی تھی کہ وہ بچہ یتیم ہوگا، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہوگا. اب جب دائی حلیمہ نے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں میرے بچوں کو غور سے؟ کہنے لگے اس بچے کا باپ کون ہے؟ انہوں نے ویسے پوچھا تو پتہ چل جائے اگر اس کا باپ نہیں ہے تو واقعی یہ اللہ کا آخری نبی ہے. اب دائی حلیمہ ڈر چکی تھی کہ اتنی غور سے میرے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی اشارہ کر دیا اپنے خاوند کی طرف، وہ ان کے باپ ہے. تو وہ پھر چلے گئے. وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں نبی ہو سکتا کیونکہ ان کے تو باپ ہیں، ان کے باپ نہیں ہوں گے، وہ یتیم ہوں گے. اس واقعہ سے دائی حلیمہ ڈر گئی. دوسرا واقعہ اس سے بھی بڑا تھا. وہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور دائی حلیمہ کی بیٹیاں آپ کو ساتھ جب بکریاں چرانے جاتی تھی، اکیلے نہیں جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جائیں گی. آپ جب ساتھ جاتے تو بکریاں تنگ نہ کرتی، بکریاں چر کے فوراً ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں. سبحان اللہ. تو محترم ہم مینا کی وادی سے گزرے، مینا کا منظر بھی دیکھتے جائیں. آپ نے مینا کا دوسرا حصہ دیکھا ہوگا جہاں زیارت کے لیے گزرتے ہیں، اور یہ مینا کا ایک الگ حصہ ہے. اپنے لیفٹ سائڈ پر مینا دیکھتے جائیں. تو محترم جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود رہے ہیں، دائی حلیمہ کی بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے آپ کو ساتھ لے کر جاتی ہیں. ایک درخت کے نیچے آپ کھیل رہے ہیں، جبرائیل امین آئے ہیں، ایک برتن ایک سونے کا کشت لے کر آئے ہیں جس میں زمزم کا پانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 4 سال ہے. آپ کو پکڑا، آپ کو لٹایا گیا، آپ کا مبارک سینہ چاڑ کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا. اسے شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں. یہ انسانی تاریخ میں پہلا دل کا آپریشن اس کو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا بچے بھاگ گئے، ساری بچیاں بھاگ گئی اور جا کے دائی حلیمہ کو بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا، حالانکہ آپ کو قتل تو نہیں کیا. اور پھر دائی حلیمہ باگے آئی، آگے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نہیں ہے مبارک جسم پہ، آپ کا لباس صاف ہے، آپ کا سینہ صاف ہے، مگر آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. دائی حلیمہ آپ کو اٹھا کر لے گئی اور بچوں کو کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں ہوا. اس واقعہ سے اتنی ڈری کہ دائی حلیمہ کو شور کہنے لگا جاؤ جس کا بچہ ہے ان کے حوالے کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کیا گیا. آپ نے 2 سال اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ وقت گزارا. آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو اٹھا کے اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گئی، کیونکہ آپ کا ننیال مدینہ منورہ میں ہے. آپ کی ملاقات کروائی گئی، ملوایا گیا، اور واپسی پر مکہ کی طرف رخ کر کے جب سفر کیا، 150 کلومیٹر کے قریب جب سفر کیا تو ابوا کا ایک علاقہ آتا ہے، مدینہ سے آپ مکہ کی طرف آئے تھے. وہاں پہ آپ کی والدہ محترمہ کی طبیعت جب خراب ہوئی تو ان کا انتقال ہوا. آج بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے. اور پھر ایک حاکمہ جو نوکرانی آپ کے ساتھ تھی وہ آپ کو اٹھا کے مکہ میں پہنچاتی ہے. آپ کے چچا آپ کو پالتے ہیں بڑے لاڈ و پیار سے. آپ کی ہوبیاں تمام بچوں سے جدا ہیں، آپ بہترین ہوبیوں کے مالک ہیں بچپن سے. آپ اسی مکہ کی سرزمین میں جوان ہوئی. آپ کی مبارک عمر 25 سال ہوئی تو مکہ کے تمام قبیلوں نے مل کر آپ کو سعدی کا لقب دیا. جب آپ کی مبارک عمر 35 سال ہوئی تو اہل مکہ نے آپ کو امین کے لقب سے نوازا. آپ کو صادق اور امین کہا گیا. آپ کا معاشرے میں خوبصورت معیار بن گیا. آپ کی مبارک عمر جب 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اعلان نبوت فرمائے مکہ میں. آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری نبی رسول ہوں. اہل مکہ کو ان کو بتائیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو. بیت اللہ کے اندر 365 بت پڑے تھے جن کو یہ الہ کہتے تھے. آپ کو بتوں کی عبادت سے ان کو روکنے کا حکم جب ملا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس وقت 60 قبیلے آباد تھے. آپ نے تمام قبیلوں کو دعوت دی. فرمایا سارے صفا پہاڑی کے قریب جمع ہو جاؤ، میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے صفا پہاڑی کے قریب جمع کر لیا. خود صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اہل مکہ میں نے آج آپ کو اس لیے جمع کیا ہے
میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، بتاؤ مجھے 40 سال میں آپ نے کیسا پایا، میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کو تو ہمیشہ ہم نے سچا اور ایماندار پایا، آپ تو ہماری امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اگر مجھے صادق اور امین کہتے ہو، اگر میں آپ کو کہوں صفا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پر یا مکہ پر حملہ کر دے گا، کیا میری بات کو مان جاؤ گے؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، ہاں ضرور مان جائیں گے۔ اگر عبداللہ کا لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، آپ کہہ دیں کہ صفا کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو ضرور کوئی آ رہا ہوگا۔ آپ کی مبارک زبان پہ تو ہمیں پکا یقین، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ بتائیں ہمیں کیوں آپ نے جمع کیا، کیوں آج جمع کیا سارے قبیلوں کو؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تفلحوا تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کا آخری نبی رسول ہوں، یہ تھا آپ کا پیغام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو یہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، بدل گئے۔ جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، آپ کی جان و مال کے دشمن بن گئے، اور سب سے بڑا دشمن آپ کا چچا بدبخت ابو لہب بنا۔ اس بدبخت نے توہین کی آپ کی، آپ کو اس موقع پر پتھر مارا، آپ کو بددعا دی، اور اسی ابو لہب بدبخت کے اندر میرے رب نے قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدا کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، تبت یدا یعنی دونوں ہاتھ تیرے بدبخت ٹوٹ گئے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے لعنت کر دی اس بدبخت میں۔ تو محترم اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے تنگ کرنا شروع کیا، آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی، آپ کو جادوگر کہا گیا معاذ اللہ، آپ کو شاعر کہا گیا معاذ اللہ، آپ کو مجنون کہا گیا معاذ اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معجزے دکھا رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، یہ نہ مانے۔ آپ نے ہر طرح سے ان کو دعوت دینے کی کوشش کی، آپ نے 7 سال دن رات محنت کی، 7 سال۔ اب 7 سال کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا کہ اہل مکہ میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے، کیوں نہ میں طائف کی طرف جاؤں، میں طائف کا سفر کروں، طائف میں جا کے دین کی دعوت دوں، شاید طائف والے میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ اعلان نبوت کے 7ویں سال کی بات ہو رہی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں طائف کی طرف چلتا ہوں، تو آپ کے ساتھ ایک غلام تھے، آپ کے زید بن حارثہ رضی اللہ، انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نو بولے بیٹے ہیں۔ آپ کی جب شادی ہوئی اماں حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلی شادی، تو یہ غلام تحفے کے طور پہ آپ کو ملے تھے، اماں حتیجہ نے آپ کو یہ تحفے کے طور پر دیے تھے۔ اور ایک دفعہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ جو ہیں آپ کو خریدنے کے لیے آپ کے چچا آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے کسی مجبوری کی بنا پہ بچے کو بیچا تھا، آپ ہمیں اب قیمت بتائیں، ہم اسے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زید میری طرف سے آزاد ہے، اگر وہ جانا چاہے تو جائے، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ تو زید کے چچا اور ان کے والد بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بچہ آزاد ہو گیا، کوئی قیمت نہیں دینی پڑی، بات کر گئے اپنے بچے کے پاس، کہنے لگے زید تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، چلو ہمارے ساتھ، ہم نے کسی مجبوری کی بنا پہ تجھے بیچا تھا۔ تو زید کہنے لگے نہیں میں تو نہیں جاؤں گا۔ باپ بھی لڑے، چچا بھی لڑے کہ تجھے آزادی مل رہی ہے تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے اس آزادی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کائنات کے تاجدار کی غلامی ہوگا، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں یہی غلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا سفر کرتے ہیں۔ اب طائف پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا سفر کیا، بعض علماء نے 14 دن لکھا، بعض نے 7 دن لکھا، واللہ اعلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو دعوت دینا شروع کیا، انہوں نے انکار کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے قبیلے بنی ثقیف، یہودیوں کا قبیلہ ہے، بڑا طاقتور قبیلہ تھا، بڑا مالدار قبیلہ تھا، یہ وہی قبیلہ تھا جس سے 10 ہجری کو غزوہ حنین کا مارکا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ حنین کی ہوئی ہے، اور یہ اسی قبیلے سے جنگ ہوئی ہے، اور آپ اعلان نبوت کے 7ویں سال اسی قبیلے کو طائف میں جب دعوت دینے گئے تو اسی قبیلے کے نوجوانوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی بڑے سردار کو اس نے انکار بھی کیا، اور نوجوان آورا نوجوان آپ کے پیچھے لگائے، آپ کو اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے،
آپ زخمی ہو کے گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ کو بھاگے، آپ اتنا خون آپ کے مبارک سن سے نکلا، آپ کا لباس بھر گیا، آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے، آپ کے پاؤں سے چپک گئے، آپ نے اتنی طائف میں تکلیفیں دیکھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ پوچھتی ہیں مدینے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت کے بعد آپ نے سب سے زیادہ تکلیف کہاں دیکھی؟ آپ نے مکہ کی 13 سالہ زندگی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سفر طائف میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، کتنی تکلیف برداشت کی۔ پھر زید آپ کو اٹھا کے بھاگے، بھاگتے بھاگتے ایک باغ دیکھا، اس باغ میں گھس گئے، انگور کی بیل کے نیچے لٹایا، اور آپ زخمی حالت میں ہیں، اور انگور کا باغ کس کا ہے؟ دشمن اسلام، عتبہ کا، عتبہ شیبہ۔ یہ اسلام کا وہ دشمن ہے جو بدر کے اندر کافروں کا چیف تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اب اس کے بعد میں جب گھسے، زخمی حالت میں خون سے بھرا ہوا مبارک جسم ہے، اور عتبہ باغ کے اندر موجود ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے، یہ موقع تھا کہ جان کا دشمن تھا آپ کو شہید کرتے تھا، لیکن نہیں، آج جان کے دشمن کو بھی آپ پہ رحم آیا، آپ کی ایسی حالت بدبختی نے آپ کو اتنا مارا ہے۔ اور عتبہ نے اپنے غلام کو آواز دی، عداس، اس کا غلام کو ہے عداس، عیسائی تھا، آواز دی عداس ادھر آؤ، انگور توڑے پلیٹ میں سجائے، کہا جاؤ وہ جو زخمی شخص اسے کہو میرے خاندان کا واسطہ یہ میرے انگور کھا لے، میرے انگور رد نہ کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عداس آئے، انگور پیش کیا، کہا کہ آپ یہ انگور کھا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور توڑا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگور کھایا۔ عداس کہنے لگا یہ کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کیا پڑھا؟ یہ ہمارے ہاں تو نہیں پڑھتے انگور کھانے سے پہلے۔ آپ نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عداس کہنے لگا میں تو وادی نینوا، ملک شام کی ایک وادی ہے، میں وہاں کے رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وادی نینوا میں تو میرے بھائی رہتے ہیں۔ عداس کہنے لگا وہاں کون سے آپ کے بھائی، ان کا نام تو بتائیں ذرا مجھے، میں سب کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اس بستی میں آئے تھے۔ فرمایا ہاں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ عداس کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی، تو آپ ان کے بھائی کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عداس نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، اپنے دین میں داخل کر دیں۔ سنو، آپ نے کلمہ پڑھایا، عداس رضی اللہ عنہ صحابی نبی بن گئے، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے غم بھول گئے، سارے پتھر لگے بھول گئے، سارے زخم بھول گئے۔ جبرائیل امین آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، زمین والا فرشتہ، پہاڑوں والا فرشتہ، اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں ہم زمین پھاڑ دیں، بدبختوں کو زمین میں دنسا دیں، آپ اجازت دیں ہم طائف اور مکہ کے پہاڑوں کو ملا دیں، ان بدبختوں کو پیس دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 جبرائیل ایسا نہیں کرنا، مجھے امید ہے ان کی نسل سے اہل ایمان اٹھیں گے، سبحان اللہ، مجھے امید ہے ان کی نسل ایمان لائے گی مجھ پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی زبان کو کھلا دیتے، آپ کہہ دیتے کہ ہاں جبرائیل یہ بستیاں پلٹ دو۔ آج ہم زیارت کے لیے طائف نہ جاتے، آج عبرت کے لیے جاتے، قوم عاد و ثمود کی طرح یہ بستیاں پلٹ دی جاتی، لیکن نہیں، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر اتنے پتھر کھا کے بھی آپ نے دعائیں دی، اور آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کسی ایک نے تو کلمہ پڑھا ہے، سبحان۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کروں، سبحان اللہ، اس سے بتائے اس سے بڑھ کر کون سا اعلیٰ اخلاق ہے اس کائنات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی مسکرانا اور پھر بھی دعائیں دینا، یہ اعلیٰ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ آج وہ باغ کا علاقہ انشاءاللہ آپ کو دکھانا ہے، وہ جگہ آپ کو دکھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پہ وقت گزارا، چند گھڑیاں گزاری تھی زخمی حالت کے اندر، آج وہ آپ کو دکھانا ہے۔ ہم نے باغ اس مقام پہ آج لے کر جا رہے ہیں آپ کو، اور آج ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، بڑے عظیم صحابی ہیں جنہیں مفسر قرآن کا خطاب دیا گیا، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس لکھی،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آج ان کی قبر پہ لے کے جا رہے ہیں. ان کی قبر طائف میں ہے، حالانکہ وہ مکہ کے مقیم تھے، مکہ کے رہائشی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر آیا کرتے تھے اپنی خالہ کے پاس. ان کی خالہ کون سی ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 7 ہجری کو عمرہ کر رہے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب فارغ ہوئے نا تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا، کہنے لگے میرے بھتیجے محمد، میری ایک سالی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اس کو طلاق ہو گئی ہے، آپ ایسے کریں ان سے نکاح کر لیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چچا میں نکاح کر لیں. آپ نے حرام کی حالت میں حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صحن کے اندر چچا نے نکاح پڑھایا تھا. یہ حضرت عباس کی سالی ہوئی اور زید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوئی. اور یہ خالہ کے گھر آتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. جب چھوٹے تھے آپ کو وضو کے لیے پانی دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا علم عطا فرما. سبحان اللہ، قرآن کا ایسا علم دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ مفسر قرآن بنے. سب سے پہلی تفسیر انہوں نے لکھی. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ نہیں ہے اور ان کی خالہ حضرت میمونہ مدینہ کے راستے میں ان کی قبر ہے. مکہ سے باہر نکلے 22 کلومیٹر جائیں تو الٹے ہاتھ کی طرف آتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہاں پہ ان کا جو جنازہ بھی یہی بھی ہوا، قبر بنائی گئی اور پھر یہ طائف میں چلے گئے. طائف میں ان کی قبر ہے. آج وہ قبر بتائیں گے آپ کو کہاں پہ ہے. اور ان کی سب سے بڑی مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. طائف میں صحابہ کے گھر کے کچھ آثار باقی ہیں وہ دکھائیں گے. مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد مدفون جسے کہتے ہیں وہ دکھائیں گے. مسجد علی رضی اللہ عنہ دکھائیں گے انشاءاللہ. مسجد عباس جنہوں نے نور پیش کی اور اسلام قبول کیا ان کے نام سے باغ کے اندر جو مسجد ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے مقامات انشاءاللہ دکھائیں گے. سفر بڑا لمبا ہے، اگر جا گئے تو درود و پاک پڑھتے جائیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر پہ ہم طائف پہنچ جائیں گے. ابھی ہم مکہ سے نکلے ہیں. ماشاءاللہ جی 1.5 آور لگے اور ابھی ہم طائف کی زیارتوں میں پہنچ گئے. طائف کی جگہ پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہم طائف پہنچ چکے اور ابھی ہماری بس رکنے لگی ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. بالکل پارکنگ کے اندر گاڑی ہوتی ہے یہاں پہ. اور وضو کر لیں گے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ بھی نکلیں گے. یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہاں پہ ہے. ساتھ میں ان کی زوجہ کی قبر بھی ہے اور ایک لائبریری ان کے نام سے بنی ہے، وہ کبھی کھلی ہوتی ہے کبھی بند ہوتی ہے. وہ دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھ کر پھر انشاءاللہ آئیں گے. یہاں پہ 30 سے 35 منٹ تک ہم رکیں گے، پھر انشاءاللہ ہم نے آگے باغ کی طرف جانا ہے باغ دیکھنے کے لیے. احرام وغیرہ بھی گاڑی کے اندر ہی رہنے دیں، وہ انشاءاللہ میقات آئے گی تو آپ کو بتائیں گے، پھر آپ نے نکالنا ہے. تو کہنا ہے یہ ہے جی یہ بڑھا لیں. یہ دیکھو جی فروٹ کی دکان ہے ماشاءاللہ. سونے ٹوپی کے نہ لگے، سونے نہیں ٹوپی کے نہ ماما یہ لے وہ نانی ٹوپی کے نہ وہ چاندی نہیں ہوئی ہے نا
ایک چاندی نہیں سونا ہے تکو جی ایک ہے چاندی نہیں ٹوپی Nice. ماشاءاللہ رہی ایک چاندی نہیں دیکھ سونے ٹوپی یہ جی عورتوں کی سائڈ ہے نماز پڑھنے کے لیے لاسٹ ٹائم جب ہم آئے نا دسمبر میں تو یہ سارا سین فل تھا عورتوں کا اور وہ سامنے دروازے ادھر نماز پڑھی تھی ابھی ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے ابھی جی یہ ہم نے زیارت کر لی عبداللہ ابن عباس کی ہم نے جی زیارت کر لی ہے ان کی لائبریری بھی دیکھی ہے ادھر مسجد میں گئے تھے نماز پڑھی ہے ظہر کی اور ابھی ہم ادھر سے چل پڑے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ان کا گیٹ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہماری زیارت ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ان کی قبر اور ساتھ میں جو ان کے نام سے ایک لائبریری بنائی ہے آپ صحابہ کے گھر دیکھیے اپنے رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے اور کھڑے ہو کے دیکھیے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیے تصویر وغیرہ بنا لیں رائٹ ہینڈ پہ دیکھیے ذرا یہ صحابہ کے گھر ان کے کچھ آثار واقعی ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر بھی بتایا جاتا ہے کھڑے ہو کے دیکھ لیں کھڑے ہو کے یہ دیکھو یہ یہ طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دامن میں صحابہ اکرام کے گھر ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طائف کا گھر بھی بتایا جاتا ہے اس کی دیواریں اس لیے اونچی کی ہیں کہ لوگ جب اس میں سے پتھر نکالتے تھے دیواریں گرنے کا خطرہ تھا اس وجہ سے یہ ہم کتنی دفعہ ادھر آئے ہیں تو یہ ہم نے ابھی گھر نہیں دیکھے کوچ والے گاڑی والے ایک دم گاڑی لے کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے آرام سے روکا ہی نا اور ہمیں زیارت کروائی ماشاءاللہ یہ ادھر فوارے بنے ہوتے ہیں اور سارے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور فوارے بند ہیں اگر لگا ہوتا تو کتنا اچھا لگتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں نے پتھر مارے تو آپ زخمی حالت میں اس باغ کے اندر آ کے آپ نے پناہ لی تھی آپ نے قیام کیا تھا ہمارے رائٹ ہینڈ پہ یہ سارا باغ کا حصہ ہی گزر رہا ہے یہ سڑک یہ بلڈنگیں یہ سب کچھ جو بنا ہے یہ آج اسی باغ کے اندر بنا ہے تھوڑا سا اس کو کچھ حصہ باقی ہے کچھ آثار باقی ہیں وہ چیزیں تو نہ رہی جو 1400 سال پہلے تھی تھوڑی دیر کے لیے آپ ابھی نیچے آئیں گے نیچے جا کے اندر جا کے دیکھ کے آتے ہیں مسجد عداس رضی اللہ عنہ بھی دیکھیں گے اور یہ باغ اندر سے جا کے دیکھ کر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئیں 10 منٹ کے لیے پھر انشاءاللہ آگے نکلتے ہیں میقات کی طرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آنا پڑے گا دوبارہ یہ باغ کا حصہ ہے سارا اندر تک جا کے دیکھ کر آتے ہیں
Masjid Addas. No. وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے نا لاسٹ ٹائم، یاد ہے جب ہم آئے تھے. No, I don't think you can drink this water. Because it's not like he's right inside me. Hello. ٹھیک ہے. اوپر اس پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیجیے سارا باغ. Excuse me. It's a bit wet there. آ جاؤ ادھر نیچے آ جاؤ. Yeah, come here. Jump up on the wall but don't fall. Back your please. This is the garden. Hey, garden. یہ جگہ میں اس زمانے میں یہ باغ سی دیکھو. کہ ان لوگوں قبضہ کریے بہت بڑی جگہ تھی نا. It was a massive place. اس نے ایسا کھجورا نا باغ تھی نا ہوتا ہے سبزیاں لگی ہوئی. That's the masjid. The house and then all the garden all around the house. So all this is a compound. Yeah. No, this is the mosque. واللہ عالم ہے. طائف سارا اس سائڈ، یہ طائف سارا سٹی اس سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا باغ تھا. وہاں وہ سفید دیوار جو نظر آئی ہے نا، وہاں سے شروع ہو کے آگے تک جاتا ہے. کیا نام بتایا؟ دونوں عتبہ بن عتبہ شہبازی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہے. اور غزوہ بدر کے اندر کافروں کی طرف سے یہ جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کافروں کا جھنڈا تھا. اس کا یہ انگور کا باغ تھا. یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ زیتون کے درخت ہیں. ٹھیک ہے، انجیر کے درخت. یہ انگور بھی ہوتا ہے اس میں سب کچھ. ابھی تو سبزیاں لگائی ہیں، ویسے انگور انار سب مقامی ہوتا ہے. یہ مسجد عداس ہے. عداس نے انگور پیش کیا تھا اس باغ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کلمہ پڑھا تھا اور دائرہ اسلام میں لایا. اب یہاں اندر مسجد جا کے دیکھتے ہیں. I can't read it though. Is it in Arabic? Yeah. جی 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 جی. That's the musalla for them. Oh, okay, she's saying it's in the same place. Alaikum assalam.
Yeah. So fresh. My mum actually picked some off, I think, last time she came. Wow, look at the sky. I really want to see a proper khajeer tree. That's in, do you know Salman al Farsi? You know, these The walls, bag. Since then. Yeah, it's an old time. Is that in also. Medina or is it here? There's No, a, this yeah, is Taif, innit? No, I'm talking about the khajeer. Salman al Farsi bag. وہ وہ Medina Sharif mein hai. I want to go there. And that's where all the khajur bags are. I want to see it. I want to see it. I've never Yeah, inshallah. When we do the Medina ziyarats, we're gonna go there. That's where I got all of my khajur from. یہ جی مسجد علی ہے. ابھی سارا کچھ آگے سے بتائیں گے. ماشاءاللہ. مختلف سامعین ابھی اپنے لیفٹ سائڈ پہ مسجد علی رضی اللہ عنہ دیکھیں ذرا. یہ والی بہت ہی پیاری سی مسجد ہے. مٹی، لکڑی اور پتھر 3 چیزوں سے بنی. اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں ذرا یہ والی ہے مسجد علی رضی اللہ عنہ. اور یہ والی ہے. یہ خلافت عثمانیہ کے دوران حکومت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یادگار کے طور پہ تعمیر کی گئی ہے. یہ تقریباً والی ہے 200 سالہ مسجد پرانی علی. مسجد بتاتے ہیں یہ ہاں ماشاءاللہ مسجد علی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھو اس کا گنبد کیسے بنا ہوا ہے. اپنے رائٹ سائڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ سارا یہ باغ کا علاقہ ہے جو آج بالکل مختصر سا رہ گیا ہے. اور ابھی رائٹ سائڈ پہ ہم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے جس کا مینار نہیں ہوگا. اس کے 2 نام ہیں، مسجد اللہ علیہ وسلم اور مسجد القوم. یہ 2 نام ہیں. اور اس کا چھت پیچھے رمضان میں گر گیا تھا ایک دفعہ، تو یہ دوبارہ مینٹیننس کر کے اس کو سیٹ کیا گیا. دوبارہ سے سامنے سے جالی لگا کے تھوڑا اس کو بند کیا گیا. اور یہاں پہ وہ جگہ بھی ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ گڑیا تھی جو کوڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتی تھی. مکہ کے اندر بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جگہ تھی جبل ابو قبیس کے ساتھ. یہ اور والی کچھ علماء نے یہاں لکھا. یہ رائٹ سائڈ پر دیکھیں، ہاں، سورج کی طرف دیکھیں ذرا، ادھر روک کھڑے دو ہو کے گاڑی. دیکھیں بے شک. اور وہ پتھر بھی دیکھیں، پہاڑ ہاں، کے یہ- بالکل درمیان میں بڑا پتھر ہے جس کے نیچے 2 ٹکڑے ہیں. اچھا معلق پتھر جس کے نیچے 2 ٹکڑے ہیں. بڑا پتھر، کھڑے ہو کے دیکھیں، باہر نکلا ہے سر. پہاڑ کے درمیان میں بالکل بڑا پتھر ہے سامنے والا جس کے نیچے 2 ٹکڑے ہیں. جی جی. اس کے متعلق ہے کہ یہودی لڑکوں نے یہاں سے گرایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا یہاں پہ رک. کون سا والا؟ ہاں یہ والا. او یہ اس اوپر. مسجد کا مینار نہیں ہے، دیکھ لیں صرف کمرہ ہے. یہ ادھر یہ پتھر ہے. مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ نے جب اشارہ کیا تو یہ پتھر یہاں پہ رک گیا. ماشاءاللہ. دیکھیں ہاں یہ اوپر وہ 2 چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں. آپ دیکھیں سامنے پتھر نظر آئے جس کے ماشاءاللہ. نیچے 2 ٹکڑے ہیں. یہ سامنے ہاں والا. یہ والا، یہ والا. جی ہاں. یہ بڑا پتھر ہے نظر آئے. یہ سامنے والا. ہاں، یہ ہاں، والا. یہ بڑا پتھر. ماشاءاللہ. اکرم صاحب یہ باغ کا سارا علاقہ یہاں تک تھا. یہ آگے لاسٹ جو ہے نرسری ابھی نظر آئے گی، یہاں تک تھا. یہ رستے درمیان سے جو نکالے اسی باغ سے نکالے. ایک بیک سائڈ سے رستہ نکالا، ایک یہ نکالا. یہ دیکھیں یہاں تک یہ لاسٹ جگہ بنتی ہے باغ کی. تو طائف کے اندر انگور، انار وغیرہ، پھل وغیرہ ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن طائف سے باہر جو ہے باغات وغیرہ ہیں. یہ شہر کے قریب جو علاقے لگ کے یہاں پہ آبادی جو ہے وہ ہو گئی، گھر بنا دیے گئے. تو یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ آثار باقی ہیں، کچھ چیزیں باقی ہیں. وہ چیزیں تو نہیں ہیں جو 1400 سال پہلے تھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں صدیاں گزر گئی. چند سالوں کے اندر جب ہم پلٹ کے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا اپنے وطن جاتے ہیں تو چند سالوں کے اندر بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ 1400 سال پرانی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سارا اس سائڈ پہ، ہم طائف کے باہر ہیں اس وقت. تو زخمی ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جب آتے ہیں تو اسی باغ کے اندر آپ نے پناہ لی ہے. اور زخمی حالت میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. آپ ہمیں حکم دیں
کہ یہ پہاڑ ان بدبختوں کے اوپر پھینک دیں یا زمین پھاڑ کے ان کو زمین میں دنسا دے جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، جن نے آپ کو پتھر مارے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پہ قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے بھی ان کو دعائیں دے رہے ہیں زخمی حالت میں، اور مبارک جسم خون سے بھرا ہوا، آپ کے مبارک جوتے خون سے بھرے ہوئے ہیں اور پاؤں سے چپک گئے ہیں، اتنا خون نکلا اپنے مبارک جسم سے، پھر بھی آپ نے ان کو بد دعا نہیں دی، پھر بھی آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں، اور آپ نے فرمایا جبرائیل ایسا نہیں کرنا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میرے اوپر ایمان لائے۔ تو دیکھیں کہ بعد کے لوگ جو ہیں انہوں نے ایمان لایا، اور یہاں تک دیکھیں آپ کے محمد بن قاسم جیسے شہزادے اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم کون ہیں؟ جنہوں نے سندھ فتح کیا تھا، ہندوستان بر صغیر کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والے، پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے جسے باب الاسلام کا نام بھی دیا گیا ہے، کہ یہ اس سرزمین کے شہزادے تھے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک صبر تھا کہ اس سرزمین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے بر صغیر ہندوستان تک اسلام کی شمع روشن کی، اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو قوم عاد و سمود کی طرح یہ نشان عبرت بنا دیے جاتے۔ آج زیارت کی نیت سے نہ آتے، آج عبرت کی نیت سے شاید آتے۔ تو یہ دیکھیں یہ بستیاں، ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے میقات پر، بڑی میقات ہے سیل کبیر کرنل میں نازل۔ یہ بہت بڑی میقات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 5 میقاتیں جو مقرر فرمائی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، اور یہ دبئی، قطر، کویت، جو پائرو، ریاض والے، یہ بہت بڑا عرب کا یہ خطہ جو ہے اسی رستے سے گزرتا ہے اور یہیں سے احرام باندھتا ہے۔ ابھی سیدھا انشاءاللہ میقات کی طرف جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ لیں، عمرے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ ہم مکہ کی طرف بھی سفر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میقات پہ بھی رکیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ بلیک سیڈ آئل، اسی کا تیل نکالا جاتا ہے، تو یہ طب نبوی ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے، کمر درد کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو دودھ میں ملا کے پیتے ہیں، سالن میں ملا کے اس کو کھاتے ہیں، بہترین طب نبوی ہے۔ اور اود کی بہترین جو کوالٹی ہے محلل، یہ ہمارے پاس موجود ہے، چند پیس ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی دنیا میں سے مجھے خوشبو بہت پسند ہے، آپ نے اسے پسند فرمایا۔ الاسمت سرما، نسائی اور ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اپنی مبارک آنکھوں میں لگایا اور اس کو مبارک سرما کہا۔ اجوا کی گٹھلی وہ موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب ہارٹ اٹیک ہوا، دل کی تکلیف ہوئی، یہ پہلے مسلمان تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا مسئلہ بنا، تو اس کو استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت تندرستی دی۔ اجوا کی ایک اور حدیث بھی ہے، جس دن کھائی جائے اس دن جادو اور زہر اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مختصر سی چیز ہے، میں لے کے آ رہا ہوں، کسی بہن بھائی کو چاہیے تو لے لیں، پھر انشاءاللہ بھی میقات پہ رکھتے ہیں۔ یہ جی آ گئی ہے میقات کی جگہ، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ جی ادھر سے ابھی ہم وضو کریں گے اور نفل پڑھیں گے۔ مسجد کے پہلے نفل پڑھتے ہیں، 2 تحیت مسجد پہ، 2 شکرانے کے نفل پڑھیں گے اور 2 نفل پڑھیں گے۔ میقات آ چکی ہے، کرمل میں نازل سے کبیر، عمرے کی نیت کے 2 4 نفل بجے تک گاڑی رکی، آدھا گھنٹہ وضو کر لیں، احرام باندھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، نفل پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد عصر کی نماز جس نے پڑھ لیں۔ سامنے یہ لیڈیز کے واش روم ہے رائٹ سائڈ پہ، اور جینٹس کے آگے ہیں مسجد کے قریب لیفٹ سائڈ، آدھی احرام نکالنے سے یہ دیکھیں بسیں ساری رکی ہیں۔ کتنی زیادہ بسیں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری بسیں آئی ہوئی ہیں۔ کون سی طرف ہے؟ یہ اس طرف ہے۔
بسیں اتنی دور ہیں اور دھوپ بھی اتنی ہے اور گرمی بھی ہے اور روزہ بھی ہے ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. ابھی ہم واپس مکہ جا کے کیا پتہ ابھی روزے کا ٹائم ہو جائے, افطاری کر کے تو پھر عمرہ کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی اتنی تیز بارش لگ پڑی ہے ماشاءاللہ, اتنی تیز بارش لگ پڑی ہے. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. افطاری کی چیزیں آ گئی جی ماشاءاللہ. سعودی عرب کی گورنمنٹ نے افطاری کی چیزیں دی ہیں پانی ہوئی ہے. الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لا شريك لك لبيك اچھا یہ جی انہوں نے دی ہے دیکھیں پانی کی لا شريك لك لبيك اللهم نعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. سبھی اپنے بیگ موبائل سامان وغیرہ اچھی طرح دیکھ لینا, کوئی چیز بھی گاڑی میں دور کی نہیں جانی, گاڑی میں جی ہمارا ہوٹل آ گیا, اس لیے کوئی چیز گاڑی میں بھول کے نہیں جانی, اپنا سامان اچھی طرح دیکھ لینا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ايوه يا اخي صح يا اخي فين عايش انت فين يا اخي يا اخي وش هذا الخبر يا اخي اهم شيء يكون احنا نعرف مين والله العظيم اهم شيء خلى لنا حالنا اهم شيء خلى لنا حالنا حج يا حاج حج ها ها جوالاتنا تقول زي امقش بينا وتقول طريق احنا كان صاحب ها ايوه ها وين انت من اب من وين من اب انت من وين ايوه یہ صبح ہم نے طائف کی زیارت کی اور ادھر مقام پہ گئے, ادھر سے عمرہ کر کے نیت کر کے واپس آئے اور بڑا عمرہ ہو گیا ہمارا. ابھی ہم عمرہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس لڑکے کا یہ جو ہمیں طائف کی زیارتوں کی لے کے گیا, اگر اس کا نام ہے ابو بکر, اگر آپ کو اس کا نمبر لینا ہے جب بھی آپ مکہ میں آئیں اور اس کا نمبر لے کے اور اس کے ساتھ آپ زیارت کی ماشاءاللہ. جی ابھی ہم نے عمرہ کر لیا الحمدللہ, 7 چکر ہم نے لگا لیے اور ابھی ہم واپس صحیح کر کے اور جا رہے ہیں جی واپس. یہ دیکھیں اتنا زیادہ رش ہے ماشاءاللہ, اتنا رش ہے. ابھی جی ہم واپس جا رہے ہیں, باہر آ گئے ہیں. اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی پوری دیکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں اس طرح یاد رکھیں. اللہ حافظ. بڑا ہوا ہے
یہ جگہ ہم آہستہ آہستہ ہم بھی جائیں گے ساتھ ساتھ. بہت زیادہ رش ہے.